اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. عورت 4 کام کر لے جنت کے جس گیٹ سے چاہے, جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأة 5, عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے. وصامت شہرہا, رمضان کا روزہ رکھے. واطاعت زوجہا, اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے. واحسنت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام اگر عورت کر لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات, عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی, نبی نے تو کہہ دیا شرمگاہ کی حفاظت کرو, مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جب مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بے پردہ نکل کر کے چلے گی تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب سماج کے اندر بے حیائی ہوگی, جب محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوگا, جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ نکلیں گی تو اس سماج کے اندر زناکاری کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, بدکاری کو کیسے روکا جائے گا؟ جس سماج میں لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہو, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس سماج میں غریب لڑکی کا باپ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹی کی شادی نہ کر پاتا ہو, اور بیٹی کی عمر نکل رہی ہو اور بیٹی کے غلط راستے پر جانے کا ڈر ستا رہا ہو, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جس سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا جائے اور زنا کو بالکل آسان کر دیا جائے, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا, اگر تم اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں جس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے تم اس کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ, موت کو یاد کرو, اور موت کے بعد تمہاری باڈی کے اوپر, تمہارے شریر کے اوپر جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کو یاد کرو. دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں آپ, بڑے اسمارٹ ہیں آپ, بڑے ہینڈسم ہیں آپ, بڑا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے, لیکن مرنے کے بعد جب آپ کو زمین میں ڈالا جائے گا, جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا, اور 1 سال کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا جائے گا تو آپ کا کنکال دیکھ کر کے آپ کی بیوی بھی ڈر جائے گی, آپ کے بچے بھی ڈر جائیں گے, آپ کے خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اور میرے پیارے ساتھیوں, وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے, قبر میں ہم سب کو جانا ہے, اور وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے. ہم نے دنیا میں کروڑوں کی دولت کما لی, مگر 2 گز زمین کے نیچے ہم سب کو جانا ہے. ہم جتنے بھی خوبصورت ہو جائیں اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ, موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے, جب تم مٹی میں مل جاؤ گے, جب تم مٹی میں ختم ہو جاؤ گے, تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مگر ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم موبائل سے باتیں کرتے ہیں, قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں, ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات, او میری امت کے لوگوں, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو, قبرستان کی زیارت کیا کرو, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی. قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 3 کام جو کر لے سمجھ لو وہ اللہ سے شرماتا ہے, اور جو اللہ سے شرمائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو گناہوں سے اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے شرمانا ہوگا. اور اللہ سے شرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں
آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. اگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے. آپ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے. انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دین ہوتا ہے. لہٰذا انسان جب کسی سے دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے دوستی کرے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ بس دو چار دن کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اگر آپ باقی سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے. اگر آپ سگریٹ کی لت آپ کو ہے اور آج تک آپ نہیں چھوڑ پائے ہیں تو آنے والے رمضان میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آج تک آپ اپنی بری عادت کو چینج نہیں کر پائے تو رمضان میں آنے والے رمضان میں اپنی اس بری عادت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے تو آگے بڑھ اور اے گناہ کا کام کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا. اس مہینے کا میرے بھائیوں ہم اور آپ صحیح استعمال کریں. رمضان کو ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کا اور پریورتن کا مہینہ بنا لیں. شیطان گناہ کا کام جب کروانا چاہتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تم گناہ کر رہو، بعد میں تم سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا. آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کی سگی ماں سے تھے اور 10 بھائی ان کی سوتیلی ماں سے تھے. یعنی 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ان کے باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. باقی 10 بھائیوں کو ایسا لگا ہمارا باپ ہم سے تھوڑا کم پیار کرتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا باپ تو ہم 10 لوگوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو سٹھیا گیا ہے، ہمارا باپ تو بہک گیا ہے، ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے. جب شیطان انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے تب انسان اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی بات بول دیتا. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، بھاگ گیا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت یوسف کے 10 بھائی کہہ رہے اپنے باپ کے بارے میں. اس کے بعد وہ سب کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. ایک کام کرو، چلو ایک کام کرو، ہم یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں، یوسف کی ہتیا کر دیتے ہیں، یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، یا یوسف کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. جب یوسف رہیں گے نہیں، جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارے باپ صرف ہم سے پیار کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. تو شیطان کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تم گناہ کا کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں نیک بن جانا. وہ بعد نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے. اب ایک سوال، واٹ از گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی پریبھاشا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں.
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کا سوال بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ ابھی آج میرے موبائل پر ایک صاحب کا کال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بڑی فرصت ہے کیا؟ آپ کو یہ جان کر کے کیا مل جائے گا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ کہا مولوی صاحب آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ بولے مجھے آتا ہے، حضرت آدم نے سب سے پہلے انگور کھایا تھا۔ اس طریقے کے فالتو سوالات آج لوگ اپنے علماء سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال کے اندر بھی ایک درد ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اپنی نجات کی فکر ہوتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ سوال کیا ہے اللہ کے نبی، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا نام ہے۔ آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور اے میرے صحابی، تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، گناہ کا مطلب بتا رہے ہیں۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کو بے چینی اور دل کے اندر ایک کھٹک محسوس ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کا کام وہ کام ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے۔ کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو،
آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے, گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو, سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے, ایمان رخصت ہو چکا ہے, ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے, ایمان ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے. گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے, جو علل اعلان گناہ کریں گے, جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے. آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا, کوئی غلط کام کیا, اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. صبح ہو گئی, وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا. اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے, لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے, گناہ کا اعلان کرتا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے, ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ, بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. گناہ کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے, آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے, آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے, پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے, ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے. گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. او لوگو, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. ایک بستی تھی, ایک گاؤں تھا, بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی. اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. فکفرت بانعم اللہ, لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا, جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا, جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا, فکفرت بانعم اللہ, جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا, فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا. اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے, اس بستی میں سوکھا پڑ گیا, اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی, وہ بستی پریشان بن گئی. گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے. گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے, دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. میرے بندو, تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو. تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے, اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی, دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا, تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ, تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اے اللہ,
ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بھئی میں تو عبدالغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے، بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں۔ جتنی دیر آپ سنیں گے میں سناؤں گا، جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے میں تقریر ختم کر دوں گا۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا آپ دوا لیتے ہیں؟ دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے، تم کیلا مت کھانا، تم سنترا مت کھانا۔ آپ کو سنترا بہت پسند ہے، کیلا آپ کو بہت پسند ہے، مگر آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے، گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے، مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے، آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے، مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے، جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے۔ گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے، سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے، جب سخت ہو جائے، تو اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئتا، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل کو وہ کور کر لیتے ہیں۔ جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اوپر ہم کور چڑھاتے ہیں، کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ اگر ہمارے موبائل کے اوپر پانی گرے تو پانی ڈائریکٹ موبائل میں نہ جائے، کور اس کو روک لے۔ موبائل کے اوپر ہم ٹیمپر گلاس لگاتے ہیں تاکہ موبائل اگر گرے تو موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے، اس کا ٹیمپر گلاس ٹوٹے۔
दिल के ऊपर भी गुनाह जो होते हैं मेरे भाइयों, वो एक किस्म का ग्लास चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब दिल पर ग्लास चढ़ गया, जब दिल पैक हो गया, तो अब कुरान की आयतों का उस दिल के ऊपर असर नहीं होगा, उस पर नबी की हदीसों का असर नहीं होगा, उस पर इस्लाम की बातों का असर नहीं होगा। हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, गुनाह करने से बचो। गुनाह करने से आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी। आपने जो कुरान इतनी मेहनत से याद किया है, ये कुरान आपको भूल जाएगा गुनाह करने की वजह से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस्ताद साहब ये बताइए, मैं जब कोई आयत याद करता हूँ, जब मैं कोई हदीस याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कुरान भूल जाता हूँ, हदीस भूल जाता हूँ, कोई तरीका बता दीजिए, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जे भाईरा কিছু দান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর 8 ঘন্টার মেহমান আছে হাজির মধ্যে, 8 ঘন্টা কইবে যারা যাইছো ওরা কাছে অনুরোধ যে যায় না, 8 ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তর প্রদেশ বানারস থেকে আসছে, মুসাফির মানুষ। এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম হারকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মাওলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তরফ লাস্ট দোয়া করে খতম করে দেবে। আসসালাম। तो मैं क्या कह रहा था, गुनाह करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मआसी। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी इब्ने जर्राह से पूछा कि जब मैं कोई चीज़ याद करता हूँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। इमाम साहब के उस्ताद ने कहा, ऐ शाफी तू गुनाह करना छोड़ दे, तू पाप करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। अब तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी आपने सुना, हमारे मोहतरमान भाई कह रहे थे, भाई मौलाना साहब बनारस से आए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, जो भी दान वान करना है मदरसे में कर दीजिए, दुआ दे देंगे आपके लिए। मैं उसी को उर्दू में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मदरसे का मामला है, कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपके दान को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी तक आपने सुना गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह का नुकसान क्या है। अब आते हैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर कि गुनाह से बचने का तरीका क्या है, गुनाह से हम कैसे बचें। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग यहां से इतनी बात समझ के चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। गुनाह करने से कैसे बचें। मेरे प्यारे साथियों, आप कटिहार चले जाएं, कटिहार की मार्केट में आप जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के देख लें आप, वहां बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे का मकसद ये है कि दुकान के अंदर कोई चोरी न हो। इसलिए कि जब कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि सामने कैमरा लगा है और ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं चोरी करूंगा, कैमरे के अंदर मेरा चेहरा आ जाएगा, ये पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर देंगे और 1-2 दिन के बाद मैं पकड़ लिया जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क कोई चोर लेना नहीं चाहता है। वो कैमरा जो दुकान के ऊपर लगा है, उस कैमरे की वजह से इंसान चोरी करने से डरता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी दुकानों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे किसके बने हैं? ये तो इंसान के बने हुए कैमरे हैं। ये कैमरे तो इंसान के बने हुए हैं। ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे इनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है।
مگر ایک کیمرہ ایسا ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو اللہ کا کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے، وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میرے بندے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ رات کو 2 بجے کالی رات اور کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی یا کسی چٹان میں کہیں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے الگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور حرکت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے زبان سے جو شبد نکلتے ہیں، ہم منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور ہماری زندگی بھر کی وہ جو ریکارڈنگ ہے، ہماری زندگی بھر کا جو کچا چٹھا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری زندگی کی کتاب رکھی جائے گی، تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ تو یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے یہاں جو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی، اس دن ہمیں میرے بھائیوں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، گناہ کرتے ہم کان سے، گناہ کرتے ہم آنکھوں سے، گناہ کرتے ہم ہاتھ سے، گناہ کرتے ہم پیر سے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہاتھ گواہی دے گا، اس ہاتھ سے آپ نے کس کس کے اوپر تھپڑ مارا، کس کس کے اوپر آپ نے ظلم کیا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، ان سے آپ نے کس کس کو ٹچ کیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، ان آنکھوں سے آپ نے کیا کیا دیکھا۔ کان گواہی دیں گے، ان کانوں سے آپ نے کیا کیا سنا۔ پیر گواہی دیں گے، ان پیروں سے چل چل کر کے آپ کہاں کہاں گئے۔
اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، انسان اپنے بدن کی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا اسی اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، اور صرف چمڑی نہیں بولے گی، یہ دھرتی بھی بولے گی، یہ زمین بھی بولے گی، یہ تین کوڑیا کی سرزمین بولے گی یہاں آپ نے جو گناہ کیا، کٹیہار کی سرزمین بولے گی وہاں آپ نے جو گناہ کیا، آپ نے جہاں پر بھی بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ ہماری خبریں بتائے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو گناہ سے اگر بچنا ہے تو یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے اپنی باڈی کے جس پارٹ سے کریں گے، ہماری باڈی کا وہ پارٹ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن ہم کیا کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں ہم اپنے باپ سے شرماتے ہیں، اپنی ماں سے شرماتے ہیں۔ شراب پینے والا لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پیتا، غلط کام کرنے والا انسان بھی اپنی ماں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا۔ ماں سے شرماتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، بڑے بھائی سے شرماتا ہے، بڑی بہن سے شرماتا ہے۔ او لوگو، باپ سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، ماں سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے شرمانا شروع کر دو، اللہ سے شرمایا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے، جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ الحمدللہ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو۔ اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر کے اندر دونوں کان بھی ہیں، کان کی حفاظت کرو، سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، آنکھ کی بھی حفاظت کرو، سر کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرو، اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، پیٹ میں چوری اور بے ایمانی کا پیسہ مت ڈالو، پیٹ میں جوئے اور سٹے کی رقم مت ڈالو، اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. عورت 4 کام کر لے جنت کے جس گیٹ سے چاہے, جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأة 5, عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے. وصامت شہرہا, رمضان کا روزہ رکھے. واطاعت زوجہا, اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے. واحسنت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام اگر عورت کر لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات, عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی, نبی نے تو کہہ دیا شرمگاہ کی حفاظت کرو, مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جب مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بے پردہ نکل کر کے چلے گی تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب سماج کے اندر بے حیائی ہوگی, جب محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوگا, جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ نکلیں گی تو اس سماج کے اندر زناکاری کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, بدکاری کو کیسے روکا جائے گا؟ جس سماج میں لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہو, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس سماج میں غریب لڑکی کا باپ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹی کی شادی نہ کر پاتا ہو, اور بیٹی کی عمر نکل رہی ہو اور بیٹی کے غلط راستے پر جانے کا ڈر ستا رہا ہو, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جس سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا جائے اور زنا کو بالکل آسان کر دیا جائے, اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا, اگر تم اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں جس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے تم اس کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ, موت کو یاد کرو, اور موت کے بعد تمہاری باڈی کے اوپر, تمہارے شریر کے اوپر جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کو یاد کرو. دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں آپ, بڑے اسمارٹ ہیں آپ, بڑے ہینڈسم ہیں آپ, بڑا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے, لیکن مرنے کے بعد جب آپ کو زمین میں ڈالا جائے گا, جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا, اور 1 سال کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا جائے گا تو آپ کا کنکال دیکھ کر کے آپ کی بیوی بھی ڈر جائے گی, آپ کے بچے بھی ڈر جائیں گے, آپ کے خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اور میرے پیارے ساتھیوں, وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے, قبر میں ہم سب کو جانا ہے, اور وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے. ہم نے دنیا میں کروڑوں کی دولت کما لی, مگر 2 گز زمین کے نیچے ہم سب کو جانا ہے. ہم جتنے بھی خوبصورت ہو جائیں اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ, موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے, جب تم مٹی میں مل جاؤ گے, جب تم مٹی میں ختم ہو جاؤ گے, تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مگر ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم موبائل سے باتیں کرتے ہیں, قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں, ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات, او میری امت کے لوگوں, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو, قبرستان کی زیارت کیا کرو, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی. قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 3 کام جو کر لے سمجھ لو وہ اللہ سے شرماتا ہے, اور جو اللہ سے شرمائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو گناہوں سے اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے شرمانا ہوگا, اور اللہ سے شرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں
آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. اگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے. آپ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے. انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دین ہوتا ہے. لہٰذا انسان جب کسی سے دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے دوستی کرے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ بس دو چار دن کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اگر آپ باقی سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے. اگر آپ سگریٹ کی لت آپ کو ہے اور آج تک آپ نہیں چھوڑ پائے ہیں تو آنے والے رمضان میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آج تک آپ اپنی بری عادت کو چینج نہیں کر پائے تو رمضان میں آنے والے رمضان میں اپنی اس بری عادت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے تو آگے بڑھ اور اے گناہ کا کام کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا. اس مہینے کا میرے بھائیوں ہم اور آپ صحیح استعمال کریں. رمضان کو ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کا اور پریورتن کا مہینہ بنا لیں. یہ چند باتیں تھیں گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے تعلق سے اور گناہوں سے بچنے کے طور طریقوں کے تعلق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جو گناہ کے کام کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے تجھے راضی کرنے والے کام کریں. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ان کو بچا کر کے رکھ. اے اللہ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جس مسجد کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ اس مسجد کے لیے ہوا ہے نا، مدرسے کے لیے، جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی تو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.